کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انا آیتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ کل قبلہ مرشد کریم نے گفتگو کی جو میرے لیے اور یقیناً آپ سب کے لیے بھی ایسے تھی جیسے آب حیات گلے میں ٹپک رہا ہے۔ آج ان کا حکم ہوا کہ میں کچھ اس موضوع پر کہوں۔ مجھے اپنی کم علمی اور کم بائیگی کا احساس ہے، اور یہ کہ جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں وہ کچھ بھی نہیں، اس میں صرف ایک ہی خوبی ہے کہ ان کے حکم پر میں بول رہا ہوں۔ اگر اس میں آپ کو جو چیز اچھی اور صحیح لگے تو وہ ان کے ہی توفیل ہے اور ان کی ہی کرم نوازی سے ہے، ورنہ میں کچھ بھی نہیں۔ ہم آج یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور ان کی وہ قربانی جو انہوں نے اپنی اولاد، اپنے رفقا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں دی۔ کربلا کا محض ایک واقعہ نہیں ہے، ہم اس واقعے کو دہراتے ہیں، ہم اس ذکر کو دہراتے ہیں تاکہ یہ ہمیں یاد رہے، ہم اس کو بھلا نہ بیٹھیں۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تعلیم ہے جو تا قیامت جو انسان آنے ہیں ان سب کے لیے ایک تعلیم ہے۔ وہ تعلیم جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کے پانے میں معاون و مددگار ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم مجھ سے ہو اور میری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ یہ ہے سفر، روح کا سفر جو کالو بلا سے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اس کا اختتام ہونا ہے۔ اس سفر کے دوران روح کو، انسان کو
پرخطر گھاٹیوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں یہی فرمایا ہے کہ انسان اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے اس خواب غفلت سے نکال کر حقیقت کی آگہی دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور پیغمبران کو اس کے لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر آنا نہیں۔ ان کے بعد ان اعماق کے سپرد یہ کام ہوا کہ آنے والی پوری نسلیں تا قیامت جو ہیں ان کی تعلیم ان کے تھرو ہوگی، ان کے ذریعے ہوگی۔ تو کربلا محض ایک واقعہ نہیں ہے جہاں ہم ان کی شان صرف بیان کریں یا مظلومیت بیان کریں۔ شان تو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیونکہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو دوسرا اسٹیج کیا ہوتا ہے کہ ہم وہی کرنے لگتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذات ہم سے چاہتی ہے یا جس سے یہ خوش ہوگی۔ اور وہ کس سے خوش ہوگی؟ وہ اسی سے خوش ہوگی کہ ہمارے سفر میں یہ تعلیم ہمارے لیے معاون و مددگار ہو، ہم اس خواب غفلت سے جاگیں، حقیقت سے ہماری آگہی ہو، کیونکہ وہ رحمت العالمین کے وارث ہیں۔ یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر حقیقت کی آگہی دی جائے، تاکہ ہم اپنے اس سرمایہ کو جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے اسے پالیں، اور ان سب مشکلات مصیبتیں جو ان اندھیروں کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر طاری کر رکھی ہیں ان سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ ذکر اور باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اس طرف لے جائیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہو، اور ہم اس منزل کی طرف بڑھیں جہاں ہمیں امام عالی مقام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے جانا چاہتے ہیں۔ میں یہاں موضوع سے ہٹ کر تو نہیں، لیکن بظاہر ایسے لگے گا کہ جیسے ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گا آپ کو، تاکہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ واضح ہو۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک کوئی پانی کا جہاز جا رہا تھا جس میں لوگ سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے۔ تو چلتے چلتے سمندر میں اچانک ایک جزیرہ تھا بہت بڑا، اس کے سامنے سے جب جہاز گزرنے لگا تو وہاں بہت تیز موجیں تھیں، جس کی وجہ سے جہاز پر کسی بھی طرح کا کنٹرول ممکن نہ رہا۔ باوجود کوشش کیے وہ جہاز، وہ جو پہاڑ تھے جزیرے کے، ان سے جا ٹکرایا اور پورا جہاز وہیں تباہ ہو گیا۔ جو کچھ اس میں مال متاع تھا وہ تباہ ہو گیا۔ بمشکل لوگوں نے جانیں اپنی بچائیں، کچھ لوگ بھی شاید نظر ہو گئے، لیکن کافی لوگ بچ گئے، اور وہ وہاں جزیرے میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اب جزیرے میں کچھ درخت تھے، کچھ پودے تھے، کہیں پانی بھی تھا، لیکن کوئی جزیرہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں مستقل قیام کیا جا سکے۔ وہاں کے حالات اتنے سازگار نہیں تھے۔ اب ان سب لوگوں کو ہوا کہ ہم کیسے اپنے وطن واپس پہنچیں۔ اب انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ بڑا سا پہاڑ کھڑا ہے جزیرے پہ، اس کے پیچھے کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں، اور پہاڑ ایسا ہے جس کو سر کرنا ممکن ہی نہیں لگ رہا۔ سمندر کی طرف دیکھتے ہیں تو موجیں ہی موجیں ہیں، سخت طوفانی موجیں ہیں، کچھ اس طرح بنا ہوا ہے اس طرف کا
تو وہاں سے جہازوں کا گزرنا ممکن ہی نہیں تھا. یہ تو غلطی سے جہاز یہاں آ گیا اور تباہ ہو گیا. اگر بالفرض کوئی جہاز وہاں سے گزرے بھی تو اس کا بچنا ممکن نہیں تھا. ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ذرا سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کوئی تو راستہ ہوگا. انہوں نے ان پہاڑ کو اور گھاٹیوں کو جو بظاہر پار کرنا ناممکن تھا، ان کو جانچنا شروع کیا کہ آخر کوئی راستہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف کیا ہے. کافی دنوں تک، مہینوں تک یہ جد و جہد کرتے رہے. آخر ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی راستے واقعی ہیں، غفائیں ہیں، بیچ میں غار ہیں، راستے ہیں، بڑے مشکل گزار راستے ہیں، لیکن راستے ہیں کہیں دو چار راستے جن کو کہیں چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، کہاں نیچے پہاڑوں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن مشکل ترین لیکن راستے ہیں جس سے کہ ہم دوسری طرف پہنچ سکتے ہیں. وہ لوگ دوسری طرف پہنچ بھی گئے. انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف جزیرہ تو ویسا ہی تقریباً ہے، لیکن سمندر جو ہے بہت وہاں پرسکون ہے اور وہاں سے جہازوں کا گزر ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو یہ راستے کے متعلق بتائیں تاکہ یہاں آئیں اور یہاں سے دوبارہ اپنے وطن پہنچ سکیں. اب انہوں نے وہ چونکہ بڑے مشکل راستے تھے تو ان کے ساری تفصیلات وغیرہ لکھی، نشان لکھے کہ کہاں سے جانا ہے، کس طرح گزرنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے دوسری طرف تاکہ اپنے وطن پہنچ سکیں. یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے وہ ساری باتیں لکھی اور لوگوں کو بتانے لگے کہ اس طرح ہم اس قید سے نجات پا سکتے ہیں اگر ہم یہ پہاڑ جو ہے اس کو پار کر لیں، چاہے اوپر چڑھ کے یا ان غاروں سے کسی بھی راستے سے دوسری طرف پہنچیں تو وہاں امید ہے کہ سال میں، مہینوں میں کوئی جہاز گزرے گا پانی کا جس سے ہم اشارہ کر کے کسی طرح سے راغب کر کے کچھ لوگ تو آہستہ آہستہ اپنے وطن واپس لوٹنا شروع ہوں گے. اب انہوں نے وہ ساری باتیں لوگوں کو بتائیں اور وہ نقشے بھی دیے، سب کچھ دیا. ظاہر ہے یہ کام وہاں وہ لوگ کچھ عرصے کے لیے بس گئے، وہاں ان کی اولادیں بھی پیدا ہونی شروع ہو گئیں جب تک لوگ دوسری طرف پہنچیں. تو وہاں بڑے بڑے قابل لوگ بھی پیدا ہوئے جو راستے پار کرنے میں ماہر ہو گئے کہ جی کسی کے لیے مقابلے ہونے شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے کے لیے کہنے لگے یہ تو اتنے قابل ہیں، اتنے ہوشیار ہیں کہ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ لو تب بھی یہ پہنچ جائیں گے دوسری پار. بہرحال بہت ان کو پتہ چل گیا کہ کیسے دوسری طرف جانا ہے، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ جب وہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئی، ان کو یہ بھول گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے وہاں پہنچ کر. ان کو یہ بھول گیا کہ ہمیں وہاں پہنچ کر پھر کوئی جہاز ڈھونڈنا ہے اور اپنے وطن واپس لوٹنا ہے. وہ وطن واپس لوٹنے والا سبق انہیں بہت کم لوگوں کو یاد رہا. صرف یہ یاد رہا کہ یہ راستہ کیسے جانا ہے، کس طرح پار کرنا ہے، کس طرح دوسری طرف پہنچنا ہے. وہ لوگ مقابلے بھی کرنے لگے، کہتے یہ 5 دفعہ گیا ہے، 5 دفعہ لوٹ کر آیا ہے، یہ اتنی دفعہ گیا ہے، یہ اتنا ہوشیار ہے، قابل ہے. لیکن ان میں سے کسی کو یاد نہیں رہا کہ آخر ہم یہ جو پار کر رہے ہیں پہاڑ، دوسری طرف جا رہے ہیں، آخر کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اب ہم جب اپنا حال دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ ہم بہت سے کام تو کرتے ہیں اور ان میں پرفیکشن بھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں رہا کہ آخر یہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ ہر تعلیم جو ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد جو ہے وہ جب تک ہمارے رویوں میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے معاملات میں تبدیلی نہیں لاتا تو وہ صرف زبانی باتیں رہ جاتی ہیں، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا.
تو یہ تعلیمات جو ہیں، ان تعلیمات کا مقصد جو ہے وہ ہے ہم میں وہ تبدیلی لانا، ہم میں ہماری جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہم میں درجہ بدرجہ وہ تبدیلی لانا، ہمارے رویوں میں، معاملات میں، رد عمل میں، ان میں تبدیلی لانا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے عبادتیں بھی اس لیے فرض کی گئیں کہ ہم میں وہ تبدیلی آئے، ایسی تبدیلی آئے جس سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا احساس ہو، ہم میں سے یہ احساس نکل جائے کہ کوئی اور قوت بھی ہے اس کے علاوہ۔ جب یہ احساس نکلے گا، ہمارے رویوں میں وہ تبدیلی آئے گی، تبھی یہ اندھیرے چھٹنے لگیں گے، تبھی ہم ان سے نجات پا سکیں گے۔ اور یہی پیغام پیغمبران دین کا بھی تھا، یہی ائمہ اکرام کا بھی ہے۔ انہوں نے قربانی دی اسی لیے کہ ہمیں یہ یقین ہو اور ہم اپنے آپ میں وہ تبدیلی لائیں، ہم وہ کچھ کریں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، تاکہ ہمیں ان اندھیروں سے، اس خواب غفلت سے نجات حاصل ہو۔ اب کربلا کے واقعے کو بھی دیکھیں تو کیا ہے، اللہ کی حاکمیت اور یہ دکھلانا ہر آنے والی نسل کو تا قیامت کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی کا حکم چلتا ہے چاہے بظاہر کچھ بھی ہو۔ اب کہنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی عملی تعبیر دینا، وہ دکھانا، وہ ایگزامپل، وہ نمونہ پیش کرنا دنیا کے سامنے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ باتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن جب اصل میدان میں، کوئی مقابلے میں کوئی مصیبت آئے تو وہاں آپ کا ایمان کہاں جاتا ہے۔ تو یہاں کربلا کے میدان میں یہ حالت تھی کہ ایک طرف 72 لوگ تھے، دوسری طرف اتنا بڑا لشکر، بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مقابلے کی، لیکن وہاں ان حالات میں یہ اس استحکام پر رہنا اور یہ سبق دینا اور یہ تعلیم دینا کہ حکم تو اسی کا چلنا ہے۔ یہی جو خفیہ شرک جس کو کہتے ہیں وہ یہی تو ہے کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور طاقت بھی ہے، چاہے وہ دنیاوی حاکم ہو، چاہے کوئی خوفناک جانور ہو، چاہے کوئی اور تباہی ہو، کوئی بھی چیز جو ہے جو ہمیں تھریٹ کرتی ہے، ہم پر حملہ کرتی ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے خوفناک ہے، خطرناک ہے، یہ ہمیں ختم کر دے گی، پھر ہم کمپرومائز پر اتر آتے ہیں، ہم اس سے مفاہمت پر اتر آتے ہیں۔ تو یہاں میدان کربلا میں امام عالی مقام نے دکھایا ہم سب کو کہ چاہے بظاہر کچھ بھی ہو، حکم اسی ایک اللہ کا چلے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں طاقت یا قوت جس کے آگے جھکا جا سکے، جس کے آگے جھکنا ہو۔ اور یہی دین کی اساس ہے، توحید کی اساس ہی یہی ہے۔ توحید باقی کیا ہے؟ اگر ہم کسی اور چیز کو بھی طاقت سمجھیں، لیکن ہم کمزور ہیں، اندھیروں میں ہیں، خواب غفلت میں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس کو بھی طاقت ہے، اس شخص سے بھی ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہم سب نے پڑھا ہوا کہ کسی بھی ذات سے نفع نقصان کسی کو پہنچانے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ کوئی آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کی ذات سے۔ اور چونکہ اللہ کی ذات رحمان و رحیم ہے، اس سے تو نفع ہی نفع ہے، نقصان کا بھی جو بظاہر بھی نقصان ہے
اس میں بھی نفع چھپا ہوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی نقصان ہو، لیکن اس بات کا یقین آنا بڑا مشکل ہے، پریکٹیکلی عملی طور پر یقین آنا مشکل ہے۔ اور یہی تعلیم انہوں نے اپنی جان دے کر کربلا کے میدان میں ہم سب تک پہنچائی، تاکہ ہم اس تعلیم پر عمل پیرا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، ذکر کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ اگر جن سے محبت کرتے ہیں ان کا ذکر تو ہوتا ہی ہے۔ ذکر کرنا بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ محبت اس لیے لازمی ہے کہ محبت کے بغیر عمل تو ہو نہیں سکتا۔ جب تک محبت نہ ہو تب تک کیسے ہم کسی کی بات مانیں گے، کیسے یقین کریں گے؟ یہ محبت تو بہت ضروری ہے، اسی لیے مودت کا حکم بھی دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل سے محبت اور مودت کا حکم دیا، کیونکہ انہی کا حکم ماننے میں ہی ہماری نجات ہے۔ نجات کا راستہ وہیں سے جاتا ہے، وہ ہمیں یہی نجات راہ دکھانے آئے تھے۔ ہم ان کے لیے ان کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ تو ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے اس سفر کی جس پر ہم نے چلنا ہے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس سے ہم نے اپنے رویوں کو، اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم باتیں بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو ہم پھر انہی جھگڑوں میں، انہی پرانے معاملات میں، انہی میں الجھ جاتے ہیں، کوئی تبدیلی ہم میں نہیں آتی۔ تو جب تک وہ تبدیلی کا عمل شروع نہیں ہوتا تب تک اچھی باتیں ہیں لیکن باتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے وہ کہانی میں کہا کہ جی پہاڑ تو پار کرنے میں ہم نے راستہ سارا ازبر یاد کر لیا، لیکن پہاڑ پار کر کے جانا کدھر ہے وہ تو ہم بھول ہی بیٹھے ہیں کہ جانا ہم نے اپنے وطن ہے، وہاں جا کر ڈھونڈنا ہے کہ کون سا جہاز ہے، کیا ہے۔ یہ تو مثال ایک دی گئی، تو ہم نے بھی لوٹنا اسی رب کی طرف ہے، اور اس سفر میں یہی تعلیم ہمارے کام آنی ہے۔ اگر ہم اس صرف واقعے کو دہرانے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو یہ صرف ایک اسٹیج ہم نے پار کی، واقعے کو دہرایا، ان کا ذکر کیا، پھر یہ سوچے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کمال، وہ رحمت للعالمین اور ان کے جو وارث ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم ان کی رحمت سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی تو مقصد ہے۔ انہیں ہماری اس طرح کوئی ضرورت نہیں، ان کا ہم سے تعلق صرف رحمت بانٹنے والا ہے، وہ رحمت بانٹ رہے ہیں۔ اب ہم جو ہے یہ ہمارا کام ہے کہ رحمت ان سے لیں اور آگے بانٹیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہاں تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، نہ ویسے امتحان سے ہم گزر سکتے ہیں، لیکن جتنی ہماری بساط ہے اپنی بساط کے مطابق وہ محبت بانٹنا، وہ پیار بانٹنا، رحمت بانٹنا، یہی ہمارا کام بنتا ہے، یہی عمل ہے جس کے ذریعے ہم اس خواب غفلت سے نجات پا سکتے ہیں۔ ورنہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے سارے جھگڑے اسی کی وجہ سے ہیں، یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، تم فلاں قوم سے ہو، میں فلاں قوم سے ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ تمہارا حق۔ ساری دنیا میں اس وقت دیکھیں کہ کتنے جھگڑے فساد ہوئے ہیں، کتنے بارڈر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب جائیں پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ یاد کریں، جہاں کہا گیا کہ نہ عربی کو اجمی پر فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی پر فوقیت ہے، جہاں یہ سارے فرق مٹا دیے گئے، لیکن آج ہم ان سارے تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری جو انرجی
ہماری جو قوت، جو ہم میں طاقت، جو کچھ ہے، وسائل جو ہیں، وہ وسائل جو ہمیں اس خواب سے جگانے میں معاون سب ہونے چاہیے، ہم ان سب وسائل کو استعمال کریں اس گڑھے میں اور اپنے آپ کو بند کرنے میں، اپنے آپ کو اور زیادہ اس خواب غفلت میں گم کر رہے ہیں. کیونکہ یہ خواب غفلت ہی تو ہے جہاں ہم دوسرے کو اپنے آپ سے مختلف جانتے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ سے تفریق کر کے یہ جھگڑے اور فساد پیدا کرتے ہیں. اس وقت ساری دنیا میں یہی چیز پھیلی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے میں فلاں ملک سے ہوں، ہر ایک اپنی شناخت جو ہے ملک سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، شناخت نام سے بھی ہوتی ہے، ملک سے بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو صرف ایک ہی ہے. یہ حقیقت کی طرف کا سفر ہے جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، جان دی، تاکہ آنے والی ساری نسلیں جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں. ہم نے اپنے آپ سے یہی ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہم اس سے واقعی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ہم تعریف ان کی کر رہے ہیں، ضروری ہے کریں، لیکن ان کی تعریف کرنے سے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کیا ہیں، ہماری بساط کیا ہے؟ ہم ان کی تعریف کر کے ہم اپنے لیے بہتری کا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ذاتوں کو ان کی تعریف تو وہاں ہو چکی ہے جہاں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. ان کا مقام وہ ہے، چاہے ہم کتنی بھی تعریف کریں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ ان کی ذات، ان کا مقام جو ہے نہ وہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے. ہماری تعریف سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اب یہ تعریف کر کے اپنے لیے جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہاں رک جانا جو ہے، یہ وہ انہوں نے یہ تو نہیں چاہا کہ ہم تعریف کریں، جلسہ کریں، ذکر کریں، بعد میں جا کر انہی رویوں، انہی رد عمل، وہی جو چیزیں ہیں جن سے ہم پہلے ہی وابستہ ہیں، انہی سے پھر دوبارہ منسلک ہو جائیں. تو سوال ہم نے یہی پوچھنا ہے کہ ہم جو یہ مل کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، کہیں تو تھوڑا فرق آنا چاہیے. کہیں تو کسی سے میٹھی بات کریں، کہیں تو یہ تفرقہ ختم کریں، کہیں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم اسی ایک اللہ کی مخلوق ہیں. مجھ میں اور میرے بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسے بھی اسی اللہ نے بنایا ہے، مجھے بھی اسی اللہ نے بنایا ہے. پھر یہ جھگڑا کس بات کا؟ تو یہ ہے وہ سبق اور تعلیم جس کے لیے امام عالی مقام نے قربانی دی. اس قربانی کو یاد رکھ کے اس راہ پر گامزن ہونا، یہی مقصد ہے. اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں اس سے بھی غرض نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. میں یہ کروں گا تو اس سے دنیا میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ مجھے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں یا نہیں. میرا کام یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں ختم ہوتا ہے. آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب ان کا کام ہے. لیکن جو مجھ سے توقع کی جا رہی ہے، میں اس توقع پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں. اور یہاں توقع سے مراد خالی باتیں نہیں ہے، عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذاتوں کے صدقے ہمیں اس عمل کی توفیق دے، ہمیں اس محبت، رواداری اور جو معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ
सही रवैया रखना, इसकी हमें तौफीक दे। जब ये तौफीक हमें मिल जाएगी, हम अपनी तरफ से अपनी बसात के मुताबिक कोशिश करेंगे, तो बाकी रास्ते भी उसके बाद खुलने शुरू होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ ये मजालिस और ज़िक्र करके उसके बाद फिर उसी राह पर चल निकलेंगे, तो फिर इसका न सिर्फ असर नहीं होता, बल्कि एक तरह से ये बात लौट कर हम पर आती है कि उन ज़ातों का ज़िक्र करते हो, उनकी बातें करते हैं, और उसके बाद कोई आप पर असर नहीं, कोई रंग नहीं चढ़ता उनका। थोड़ा सा रंग तो चढ़ा लें उन ज़ातों का अपने आप पर। बाकी अब ये देखें, ये भी अल्लाह ताला की रहमत और इन रहमतुल आलमीन और उसके जो वारिस हैं उनकी शान और उनकी मेहरबानी है कि वो हम पर रहमतों की बारिश कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि आप इनसे मुस्तफ़ीज़ हों, और साथ साथ ये भी कि आप पर कोई आजमाइश इस तरह की नहीं है जिस आजमाइश से हमें गुजारा गया आपके लिए। हम तो यही कहकर दुआ आखिर में इख्तिताम करते हैं कि या अल्लाह हमें गम हुसैन के सिवा और कोई गम न देना, क्योंकि हम में इससे ज़्यादा कोई इस्तिताअत ही नहीं, ताकत ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन जो ये रहमत बांटी जा रही है, इससे तो हम मुस्तफ़ीज़ हों, उससे तो हम इनकार न करें। ये एक तरह का इनकार ही है कि हम बातें सुनकर, सब बातें करके नारे भी लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन अमली तौर पर अपने भाइयों के साथ, इंसानों के साथ, हमारे रवाबित में, हमारे रवैयों में, हमारी सोचों में, वहाँ कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं तो इनके हुक्म पर ये चंद बातें कह गया जो मेरे दिल में आईं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सबको तौफीक दे कि हम उन ज़ातों का ज़िक्र करने के साथ साथ उनकी खुशी के लिए कुछ तो करें। वो छोटा सा अमल ही सही जो उन्हें खुश कर दे, बस। ये भी नहीं कि हमने कोई तलवार उठाकर और किसी जाबिर हुक्मरान के सामने ज़रूरी जाकर खड़ा होना है, लेकिन हम मुस्कुराहट तो बांट सकते हैं। किसी का दुखा हुआ दिल जो है उस पर तो कोई फहा डाल सकते हैं, उस पर कोई मरहम डाल सकते हैं। बस यही हो जाए, यहीं से रास्ते खुलते हैं। जिसमें ताकत होगी जाबिर सुल्तान के सामने जाकर कलमा हक कहने की, वो भी कहेगा, लेकिन जिसमें सिर्फ एक राह से कांटा उठाकर हटा देना है, वो वही करे, उससे उसी की तवक्को है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी इस्तगासा। नबूवत का लुआब मेरी गुट्ठी में है, मैं फ़र्जंद रसूल व बतूल हूँ। नबूवत का लुआब मेरी गुट्ठी में है, मैं फ़र्जंद रसूल व बतूल हूँ। अमीर अल-मोमिनीन का बेटा होने पर मुझे फ़ख्र है, मैं साहिब मिना का फ़र्जंद हूँ। अमीर अल-मोमिनीन का बेटा होने पर मुझे फ़ख्र है, मैं साहिब मिना का फ़र्जंद हूँ। मैं हसन की तरबियत हूँ, मैं हसन की तरबियत हूँ। ये उतमाम हुज्जत है एक हुज्जत खुदा की तरफ से। याद रखो तुम मेरी सांसें बंद करके अपने लिए तौबा का दरवाज़ा बंद कर लोगे। ये उतमाम हुज्जत है एक हुज्जत खुदा की तरफ से। याद रखो तुम मेरी सांसें बंद करके अपने लिए तौबा का दरवाज़ा बंद कर लोगे। तुम्हें अपने अमीर से इनाम का जितना लालच है, इससे 1000 गुना ज़्यादा मैं तुम्हें एक सवाल पर अता कर सकता हूँ।
تمہیں اپنے امیر سے انعام کا جتنا لالچ ہے اس سے 1000 گنا زیادہ میں تمہیں ایک سوال پر عطا کر سکتا ہوں، مگر تم نسلاً بھکاری ہو، مگر تم نسلاً بھکاری ہو۔ سنو اور اس پر بحث کرو، سنو اور اس پر بحث کرو۔ کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، کہکشاں ہماری راہ گزر ہے، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، ستارے ہمارے نقش قدم ہیں۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ قوسین ہماری منزل ہے۔ کتب ہم سے سمت کا تعین کرتا ہے، کعبہ قوسین ہماری منزل ہے۔ بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے، بیت المعمور ہمارا پڑاؤ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ بسم اللہ ہمارا افتتاحیہ ہے اور بلغ الماء ہمارا اختتامیہ ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ انما ہماری تینت ہے، الف لام میم ہمارا تعارف ہے۔ العصر ہماری حیثیت ہے، العصر ہماری حیثیت ہے۔ سورہ فیل ہمارا ماضی ہے، والفجر ہماری رنگت ہے۔ سورہ فیل ہمارا ماضی ہے، والفجر ہماری رنگت ہے۔ فی القربہ ہماری قیمت ہے، فی القربہ ہماری قیمت ہے۔ سورہ دہر ہماری سخاوت ہے، سورہ دہر ہماری سخاوت ہے۔ من الیشرا ہمارا استحقاق ہے، من الیشرا ہمارا استحقاق ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ تاہا ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مزمل ہمارا حجاب ہے۔ سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں، سورہ قدر میں ہماری قدریں ہیں۔ ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں، ہم حالت نماز میں قبلوں کا تعین کرنے پر قادر ہیں اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں، اور رکوع میں فروع کی دیگر ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق رکھتے ہیں۔ ہماری وضاحداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں، ہماری وضاحداری کا نام ہی شریعت ٹھہرا اور ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔